پیغام رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور اب وقت ہوا ہے کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ لے لیا جائے. اور شکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوبصورت آواز ان کی, ایک اچھا سا کلام بھی پیش کر دیجیے. یہ تمنا قبول ہو جائے, یہ تمنا قبول ہو جائے, دل مقام رسول ہو جائے, دل مقام رسول ہو جائے, دل ہو پائے حضور پر قربان, دل ہو پائے حضور پر قربان, جاں فدائے رسول ہو جائے, جاں فدائے رسول ہو جائے. مجھ میں ہمت نہیں ہے مدحت کی, مجھ میں ہمت نہیں ہے مدحت کی, بخش دیجئے جو بھول ہو جائے, بخش دیجئے جو بھول ہو جائے. نعت پڑھ کر میں سوچتا ہوں حضور, نعت پڑھ کر میں سوچتا ہوں حضور, پڑھ تو لی ہے قبول ہو جائے, پڑھ تو لی ہے قبول ہو جائے, وہیں جا کر پڑھوں جو نعت نواز, وہیں جا کر پڑھوں جو نعت نواز, پھر تو محراب
محنت وصول ہو جائے پھر تو محنت وصول ہو جائے یہ تمنا قبول ہو جائے دل مقام رسول ہو سبحان اللہ، آمین آمین۔ اچھا جی، ایک سوال ہے صاحب میرے سامنے جو میں بریک سے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ اگر کسی نے کوئی گولڈ لیا ہو فار ایگزامپل، اس کی مالیت بھی ہو اور وہ اس کے مجموعی جو سونا ہے وہ اس کے اندر وہ اس کا جو ویٹ ہے وہ اس نصاب کے اندر آ بھی گیا ہو، لیکن وہ اس کے پاس نہیں ہے اور اس نے دکاندار سے یا جہاں سے لیا اس کہا کہ یہ ابھی اپنے پاس رکھیے اور میں مہینے مہینے اس کی قسط کر کے جیسے بک کرا دیتے ہیں گولڈ؟ ہاں یعنی مہینے مہینے اس کی میں پیسے آپ کو دیتا رہوں گا یا دیتی رہوں گی، اور جب میں اس کے پیسے مکمل کر لوں تو آپ سے میں یہ سونا لے لوں گا۔ تو مجھے بتائیے گا کہ کیا وہ بھی زکوٰۃ کے زمرے میں آئے گا؟ فیض صاحب، صورت مسولہ میں جواب یہ ہے کہ چونکہ ابھی وہ قیمت اس کی ادا نہیں کی گئی اور وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آیا، جب آپ اس کی مکمل قیمت ادا کر دیں گے اس کے آپ مالک بن جائیں گے، اب اس پر حولان حول بھی ہو جائے گا، یعنی 1 سال ملکیت میں رہنے کے بعد نصاب کی مقدار میں گزر جائے گا تو اب آپ پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ اکثر کسی کے پاس جب رمضان آتا ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو گنجائش نہیں نکل رہی زکوٰۃ دینے کی، تو جن کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے کیا وہ اس میں سے اماؤنٹ کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کی مد میں نکالیں یا وہ صدقہ ہی کہلائے گا، وہ زکوٰۃ رمضان کے علاوہ نہیں دے سکتا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اب صورت مسولہ میں جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس نقدی ہے، کہیں اس نے فکس کر رکھی ہے وہ لے نہیں سکتا، یا اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، دیگر کوئی چیزیں ہیں، اب اس میں سے وہ نکال نہیں سکتا، تو تنخواہ میں سے جو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا کرے، اور اگر وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی ادا کر سکتے ہیں؟ رمضان کے علاوہ بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اس میں یاد رہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ اگر پیشگی ادا کرے، یعنی جو آنے والا سال ہے ٹھیک، تو یہ تو افضل ہے، لیکن یہ نہیں کہ سال جو گزرا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ وہ اگلے سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرے، یہ نہیں ہو تو یہ سکتا، فسق ہے، یہ گناہ گاری ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جی، کالر لے لیتے ہیں، سلمان ہیں لاہور سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی سلمان صاحب۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ سفید کو جس ذات کو زکوٰۃ دی جا رہی ہو جو اس کا مستحق بھی ہو، تو کیا زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا لازمی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگر نہ بتایا جائے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو تو کیا قبول ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ بہت ربینہ اچھا نے بھی ہمیں لاہور سے ہی کال کی ہے۔ ربینہ السلام علیکم۔ جی ربینہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے میرے پاس زکوٰۃ ہے، اب میں کسی غریب کے بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں، تو کیا میں وہ زکوٰۃ مطلب ایک ساتھ اس کو دینے کی بجائے منتھلی اس کی فیس کے حساب سے اگر میں دے دوں تو کیا ایسا میں کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپس ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ آنکھوں میں ڈراپس ڈال سکتے ٹھیک ہیں کہ ہے، نہیں؟ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، ان تمام سوالوں کا جواب لینے کا بریک لے کہا لیں جا رہا ہے، جی، لیکن بریک چلیں جی بریک لے لیتے ہیں۔ علامہ خضر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹوڈیوز میں آ گئے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو ایک بار پھر، علامہ خضر الاسلام صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں۔ بڑا اہم موضوع ہے، ہم آپ کو مس بھی کر رہے تھے لیکن اب آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں، لیکن بریکس پہ جانے سے پہلے جو کالر تھے ارشد صاحب، اس کے ساتھ ہم چاہیں گے جواب دے دیں۔ جو 2-3 سوال تھے
جس کے اندر مریم سوال اگر آپ کے پاس جی ہو تو سلیمان بالکل صاحب نے بتائیے۔ کہا تھا کہ کیا ہمیں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ اگر ہم ویسے ہی ہدیہ کر دیں تحفتاً دے دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا یہ ضروری ہے، اس کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ جی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں قبول کر لیں۔ وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بہن بھی ہو سکتی اچھا ہے، سگے بھائی اور بہن کو زکوٰۃ دے سکتے سگے بہن بھائی کو زکوٰۃ وہ آپ اگر کی وہ اہل خالہ بھی ہو سادات سکتی ہے، پھوپھی بھی ہو سکتی ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ان کو کہیں گے زکوٰۃ لے لیں تو ان کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ بس یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ انہیں کہیں آپ رکھ لیں، کہیں خرچ کر لیں۔ اور یہ جو اسکول کی فیس والا معاملہ تھا جو انہوں نے کہا کہ جناب اس اگر کا میں جواب زکوٰۃ یہ ہے رکھ لوں اور اس کی مد میں دیتی رہوں، کہ وہ آنے والے سال کی زکوٰۃ فیس کی مد میں دیتی رہیں، یہ افضل ہے، اور گزرے ہوئے سال کی بھی اگر وہ دیں تو یہ افضل نہیں ہے۔ اس کو فقہاء نے فسق قرار دیا ہے، یعنی جو سال گزر گیا اب اس کی آپ قسط کر کے گزرے ہوئے سال کی زکوٰۃ دے رہی ہیں۔ اچھا روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپس ڈال سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپس ڈالے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کالر لے لیتے ہیں جی کراچی ایک اور سے ہیں۔ ناصر سہیل صاحب ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، ناصر صاحب۔ جی اچھا مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں جس طرح شادی ہے تو بھائی بہن کی شادی ہو رہی ہے، وہ عید کے بعد ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مطلب ایک رقم مختص کر دی تھی، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے 15 لاکھ روپے کی رقم مختص کر دی تھی شادی سے پہلے کہ یہ ہم نے خرچہ کرنا ہے۔ اب ہم نے جو زکوٰۃ کی ڈیٹ باندھی ہوئی ہے وہ باندھی ہوئی ہے پہلی رمضان۔ اب پہلی رمضان گزر چکی ہے، اس میں سے مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہو گیا ہے، باقی 10 لاکھ روپے کے کسی کو زیور کے آرڈر دیے ہوئے، کپڑوں کے آرڈر دیے ہوئے ہیں، تو اس جو 10 لاکھ روپے ہمارے پاس موجود ہیں اس پہ زکوٰۃ لگے گی یا نہیں؟ اچھا میرا ایک اور سوال ہے مفتی صاحب سے کہ ہم نے ایک اس طرح کوئی دکان لی تھی، ہم نے پہلے اس کی نیت کی تھی کہ یہ بڑھ جائے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے، اب پچھلے 2-3 سال سے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس پہ میں زکوٰۃ پچھلے 2-3 سال سے ہم دے رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کو کرائے پہ چڑھا دیا ہے اور اب آگے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میں کب بیچوں گا اور کب نہیں بیچوں گا، تو جو میں نے نیت کی تھی کہ میں نے بیچنے کی نیت کی، اب میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا اس پہ یا میں جب بیچوں گا جب زکوٰۃ دوں گا؟ فضل اسلام صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بھائی کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جو رقم انہوں نے مختص کر دی ہے، یکم رمضان کو اگر ان کا زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے اور یکم رمضان آ چکا ہے تو کسی کام کے لیے مختص کر دینے سے رقم زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہوتی، بقیہ 10 لاکھ پر انہیں زکوٰۃ بہر صورت دینا پڑے گی۔ اگر کسی کام کے لیے آپ تخصیص کر دیتے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور رقم آپ الگ کر کے بھی رکھ دیتے ہیں اور سال پورا ہو جاتا ہے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کا سال یکم رمضان کو پورا ہوتا ہے، تو بہر صورت 10 لاکھ پر انہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ان کے دوسرے سوال کا یہ ہے 2.5% کے حساب سے، زکوٰۃ میں تو کوئی رعایت ہے ہی نہیں، بڑھتی بھی نہیں ہے گھٹتی بھی نہیں، 2.5% ہے۔ دوسرا سوال یہ جو ان کا تھا کہ انہوں نے جو نیت میں جو ارتداد ہوتا ہے نا، مطلب تردد ہوتا ہے نیت میں کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے، پتہ نہیں بیچنا ہے یا کر رکھنا ہے، اس صورت میں اس شے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اگر اس کی نیت میں ارتداد ہے تو، اور اگر نیت پکی ہے بیچنے کی تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 3 سال سے کرائے پر اس کو کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، تو اب ان کی نیت میں بھی تردد ہے چونکہ، لہٰذا پتہ نہیں ہے تو اس لیے اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ کرایہ جو ہے سالانہ اگر وہ جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں اور سال گزرے گا تو کرائے پر بہر صورت زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر جمع کر کے نہیں رکھتے اور پورا سال کرایہ ملتا ہے اور ساتھ ساتھ خرچ ہوتا رہتا ہے، تو جیسے ہی سال پورا ہوگا اس وقت سال پورا ہونے پر جتنی رقم ان کے پاس ہوگی، چاہے وہ کرائے کی ہے چاہے کرائے کی نہیں ہے، اس پر بہر صورت زکوٰۃ ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے خضر صاحب، میں ایک چیز عام طور پہ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، بہت سارے لوگ مریم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کلیکٹیبل آئٹمس فار ایگزامپل جس کے اندر اینٹیکس ہوتے ہیں، جس کے اندر قیمتی ان کے جو پاس استعمال کی اشیاء نہیں ہیں، قیمتی سکے، جی قیمتی سکے جیسے، یا قیمتی عام طور پہ کچھ لوگوں کی مشاغل ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے ڈاک ٹکٹ ہوتے ہیں جن کی مالیت بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کی ایکولنٹ رقم کے ایکولنٹ ہی ہوتی ہے اور جس کو وہ فروخت بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیا اگر ایسی چیز ان کے پاس ہے اور وہ چیز موجود ہے تو کیا وہ بھی زکوٰۃ کے زمرے میں آئے گی؟ اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ مال تجارت ہے کہ نہیں، یہ چیز اس میں جو ہے نا غور طلب ہوتی تجارت ہے۔ نہیں، یہ شوق ہے، نیت سے لیا ہے، اس نیت سے بھی لیا ہوا ہے کہ اس کو اگر بیچ اچھے پیسے ملیں گے تو اگر ہوا تو میں بیچ بھی دوں۔ ہاں، پھر مال تجارت ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لازمی ہوگی، وہ بے شک ایسی اشیاء کیوں نہ ہو۔
مطلب جو تجارت کا مال ہوتا ہے نا وہ کسی بھی شکل میں موجود ہو. آپ کے پاس جو پرچون کی دکان ہوتی ہے, اب پرچون کی دکان میں چھوٹا چھوٹا آئٹم ہوتا ہے, اب اس کو کہاں گنتی کرتا پھر ہے, لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ گنتی کرنی پڑے گی, وہ جتنا مال تجارت ہے. اب اس طرح کی اگر کوئی قیمتی اشیاء ہیں اور بیچنے کے لیے رکھی ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے. ہاں شوق کے لیے اب شوق کے لیے نہیں, رکھی ہیں. لیکن وہ چیزیں رکھے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے, وہ 1 سال ہونا وہ ضروری ہے. صاحب ان چیزوں کا رکھنا, اگر وہ صاحب نصاب ہے, ایک بندہ ہے کہ اس کے پاس سے 38,000 روپے کی رقم, 38,000 یا اس مالیت کی شے وہ رکھی ہوئی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو ایک دفعہ صاحب نصاب ہو گیا. اب دوبارہ کسی شے کے لیے پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے. ہر شے پر اگر آپ سال گزاریں تو یہ تو ایک بہت بڑی پریشانی کا شکار ہو جائیں گے کہ آپ ہر شے کے لکھ کے رکھیں اس پر سال گزرا اس پر نہیں گزرا. سال گزرنا ایک دفعہ صاحب نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے. اب اگر پورا سال وہ صاحب نصاب ہی رہا ہے پورا سال, تو جتنی چیزیں آتی جاتی رہی ہیں ہر چیز پر صاحب سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اب جو آپ نے کہا کہ شوق کے لیے رکھا ہوا ہے, اب شوق کے لیے رکھا ہے تو دیکھا جائے گا کہ آیا اس کی مالیت کیا ہے. اگر اس کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے اور یہ صاحب نصاب بھی تھا, پہنچ رہی ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہے. اشیاء ضروریہ نہیں ہے, لیکن پرتعیش اشیاء جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے. پرتعیش اشیاء جو ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو اشیاء آپ کے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں پرتعیش, اگر وہ آپ کے استعمال سے زائد ہیں, استعمال میں آ رہی ہیں, ویسے ڈیکوریشن ہے لیکن ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بے شک مہنگی ہو. آپ 1 کروڑ روپے کا یہ گملہ رکھا ہوا, یہ جو بال رکھا ہوا, 5 لاکھ روپے کا ٹی سیٹ خرید لیا, آپ خرید لیں, اگر وہ آپ کے استعمال میں آتا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر وہ آپ نے لے کے رکھا ہوا ہے استعمال میں نہیں آتا, پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ آپ کی ضرورت سے زائدہ ہے تو اب اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں دیں گے. لیکن اگر ایک شخص جو ہے ایک ایسی شے لے کر رکھ دیتا ہے کہ وہ زائدہ شے اس کے گھر میں رکھی ہوئی ہے, اور وہ زائدہ اشیاء جب ہم ملاتے ہیں تو ان کی رقم نصاب کو پہنچ جاتی ہے, یعنی 38,000 روپے تک پہنچ جاتی ہے, اور وہ اشیاء اس کی ضرورت سے زائدہ ہیں, تو وہ ان پر زکوٰۃ نہیں دے گا, لیکن وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اس کا مسئلہ یہ ایک اور کمپلیکیشن ہے. نئی چیز آ گئی. مریم کالر لے لیں ذرا. ریاض صاحب نے ہمیں قصور سے کال کیا. السلام علیکم ریاض صاحب. جی ریاض صاحب السلام علیکم. ریاض صاحب قصور سے آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ چلیں جی. علامہ صاحب اچھا فرید ایک اور سوال دماغ میں آ رہا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے کہا علامہ صاحب نے کہ زکوٰۃ کی رقم چھوٹے بھائی کو یا بڑے بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے. ویسے یعنی بھائی ہو چھوٹے بڑے ہونے کی میں نے نہیں, اگر بھائی بے روزگار ہے بہن دے سکتی ہے. میں نے محترمہ پہلے عرض کیا اصل فرا کو, جی سادات کو, ہاشمی کو, ان کے آزاد کردہ غلاموں کو زکوٰۃ نہیں لگتی. باقی ہر جگہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے. بھائی بڑا ہو چھوٹا ہو, بہن بڑی ہو چھوٹی ہو, پھوپھی ہو خالہ ہو, کوئی بھی ہو, ان کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے. علامہ صاحب ایک اور چیز, اگر ایک گھر میں مرد نہیں ہو کمانے والا, عورت کی کمائی ہے, تو اس پہ عورت بھی دے گی یا اس کو کوئی استثناء حاصل ہے؟ جب مالک کا عورت ہے اور وہ مسلمہ ہے, بالغہ ہے, تو زکوٰۃ دے گی, صاحب نصاب ہے. چلے کالر لے لیتے ہیں. شازمین ہے کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شازمین جی میرا یہ سوال تھا کہ مہینے کی سیلری پر جیسے زکوٰۃ جائے گی یا پورے 12 مہینے کی سیلری پر؟ اچھا سیلری پہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ اگر تو سیلری ایک اور کالر لے لیں. کاشف صاحب ہیں اسلام آباد سے, ان کی بھی کال لے کے سوال ہے. السلام علیکم جی کاشف صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کاشف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کوشچن میرا یہ ہے کہ میں نے کچھ 2 پلاٹ لیے ہوئے ہیں, ان کی مالیت جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کے آس پاس ہے, لیکن وہ میں نے گھر بنانے کی نیت سے لیے ہوئے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر اپنا گھر بنانا, ٹھیک ہے, اور ان کو تقریباً لیے ہوئے بھی 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اب پوچھنا یہ ہے کہ گھر بنانے کی نیت سے ایسی پراپرٹی لینا جس پہ آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ نے گھر بنانا ہے, تو کیا اس پہ زکوٰۃ دینا جو ہے وہ فرض ہے؟ گھر بنا کر رہنا چاہیں گے یا گھر بنا کر بیچنا چاہیں گے؟ بنا کر رہنا چاہیں گے. ہاں اگر رہنا چاہیے تو لائیو ہی جواب لے لیں آپ کہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بے شک اس کی مالیت جتنی بھی ہو, استعمال ہاں گھر استعمال کرنا چاہتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس پر پہلے کالر کی جو پہلی کالر. اگر تو دیکھیں آج کل کے دور میں تو بہت مشکل ہے فرید بھائی کہ تنخواہ بندہ جمع کر کے رکھے. اب تو اتنی ملتی نہیں ہے کہ اس پر جمع کیا جائے. اگر تو جمع کر کے رکھی ہوئی ہے
کسی کی اتنی تنخواہ ہے کہ وہ جمع ہوتی رہتی ہے. نہیں وہ ٹیکس کٹ جاتا ہے, حکومت خود ہی کاٹ لیتی ہے. ٹیکس الگ چیز ہے, زکوٰۃ الگ چیز ہے, وہ ٹیکس الگ چیز ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جمع کرنے کی نیت بھی کیسے ہو, اتنا ٹیکس حکومت کاٹتی ہے, بلدے میں ملتا کچھ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے بینک میں رکھا جائے, آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر تو ایسا گھرانہ کوئی ہے جس طرح میری بہن نے بیٹیا نے اگر نوکری آپ شوقیہ کر رہے ہیں اور تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سیلری کی پھر اگر وہ رکھی ہوئی ہے اور اس پر سال گزر گیا اور وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی, بار کے دینی پڑے گی زکوٰۃ. اچھا, تنخواہ دار جو طبقہ ہوتا ہے عام طور پہ اس کا سوال یہی ہوتا ہے کہ جی میں تو سیلریڈ پرسن ہوں, تنخواہ دار ہوں, آتی ہے چلی جاتی ہے, آتی ہے چلی جاتی ہے. تو جو چلی جاتی ہے اس پر تو ہے ہی نہیں نا. نہیں, پھر صاحب نصاب بھی تو اس کے اندر ہے کہ اس کی تنخواہ اتنی ہو کہ وہ نصاب سے زیادہ اس کی تنخواہ. نہیں, سال گزرے. صاحب نصاب کا تعلق تنخواہ سے نہیں ہے, صاحب نصاب کا تعلق سال گزرنے سے. ان دونوں چیزوں کو ہم ملائیں گے تو پھر سمجھ نہیں پائیں گے. صاحب نصاب کا معنی یہ ہے کہ کسی کے پاس 38,000 روپے آج کل کے دور میں 38,000 روپے رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا. اگر صرف سونا اور چاندی ہے تو پیسے نہیں ہیں, اگر صرف چاندی ہے تو پھر اس کا 52.5 تولہ ہونا ضروری ہے, اور اگر صرف سونا ہے تو پھر اس کا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے. لیکن ایک بندے کے پاس 3 تولہ سونا ہے یا 1 تولہ سونا ہے لیکن ساتھ میں 40,000 روپے بھی ہیں, ٹھیک, تو اب 40,000 روپے سے وہ صاحب نصاب ہو گیا. اب اس 2 تولے, ہاں اس 2 تولہ سونا کو ساتھ ملا کر زکوٰۃ دینی ہوگی. نہیں, اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں, بہت بڑی کنفیوژن ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو 40,000 روپے ہیں تو 40 کی زکوٰۃ تو دوں گا یا 1 لاکھ روپے زکوٰۃ تو دوں گا, لیکن سونا تو میرے پاس 7.5 تولے نہیں ہے. 7.5 تولے کی قید تب ہے جب صرف سونا ہو, باقی کچھ نہ ہو. تو 40,000 روپے اگر ہیں اور ساتھ میں 1 تولہ سونا بھی ہے, اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی اگر اس 40,000 پر سال گزر جاتا ہے تو. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ملتان سے کال ہے, اور چونکہ 1 تولہ سونا ہے اور 40,000 ہے, اب دونوں رقم مل جائیں گی اور اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. ملتان سے کال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا جی, لگتا ہے آواز نہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے, کیا زکوٰۃ جمع کرنا, اب زکوٰۃ دینا تو انفرادی عمل لگتا ہے ہمیں, کیا زکوٰۃ جمع کرنا حکومت کی یا بیت المال جیسے اداروں کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ اسلامی ریاست کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے نا کہ معاشی نظام پورا سیٹ ہو, ایک مثالی طور پہ اسلامی نظام سیٹ ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ جو آج آیات سورہ نور کی ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کی, اس میں پورا جو ریاست کا سیٹ اپ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے, نیک اعمال کیے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, انہیں خلافت عطا کرے گا زمین میں جس طرح پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی. اور اس نے کرنا کیا ہوگا, وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جیسے وہ برسر اقتدار آئیں گے اپنے دین کو غالب دکھائیں گے, اور وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, دوسرا کام یہ کریں گے کہ پوری ریاست کے اندر, اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو امن دیں گے غیر مسلموں کو نہیں, ریاست کے اندر جو رہنے والے ہیں ان کے لیے امن اور سیفٹی پرووائڈ کریں گے. یہ حکومت اب حکومت کے ذمے ہے کہ وہ اموال زکوٰۃ وصول کریں اور ان کے عاملین زکوٰۃ جمع کریں, اور حکومت زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مصارف پر صرف کرے. یہ شرعی حکومت کا کام ہے. اور اس وقت پاکستان میں اس طرح کی بینکس جو چلتے ہی سود پہ ہیں, سودی نظام پہ, بینکس سے جو ہم رقم نکال لیتے ہیں ڈر کے مارے کہ ہماری زکوٰۃ کٹ جائے گی, تو بینکس کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی محترمہ, بات یہ ہے ان لوگوں نے کبھی ہمارا سٹیٹس ایسا نہیں سمجھا کہ وہ ہم سے پوچھیں کہ ہم نظام حکومت کو, ریاست کے نظام کو کس طرح چلائیں. یہ بدقسمتی ہے, پتہ نہیں یہ خلیج کیوں پیدا ہوا, کیسے ہو گیا, بہرحال ہے. یقین کریں کہ یہ لوگ جو دین پڑے ہوئے ہیں, رات دن بیچارے سوچتے ہیں, ان کا ذہنی جو لیول ہے یقین کریں ان لوگوں سے بہت اوپر ہوتا ہے. لیکن ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ کس طرح کر لیں. ہم تو کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر سارا کا سارا نظام سیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے نا صاحب. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جو مریم ہی کی بات کے میرے ذہن میں آئی ہے
کہ جو بینک اگر زکوٰۃ ہماری اکاؤنٹ سے جس میں سے کاٹ لیتے ہیں تو وہ جس طریقے سے کاٹتے ہیں اور وہ جہاں جاتی ہے، کیا ہم زکوٰۃ کے فریضے سے بری و ذمہ ہو گئے؟ یہ ہم آ کے ذرا لیں گے. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. لاہور سے عمران خان صاحب ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم عمران صاحب. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. میں عمران خان بول رہا ہوں لاہور سے. جی جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں نے ایک دکان کرائے پہ لیا، اس میں بزنس شروع کیا، اس دکان کے لیے میں نے 5 لاکھ روپے سیکورٹی دی ہے. 10 سال کا ایگریمنٹ ہے، 10 سال کے بعد وہ سیکورٹی واپس ملتی ہے نہیں ملتی کیا ہے، لیکن بہرحال اس 5 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے گھر کرائے پہ لیا ہے، اس کے لیے بھی 2 لاکھ سیکورٹی دی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے علامہ صاحب. ہاں جی، جو رقم سیکیورٹی کے طور پر رکھائی جاتی ہے جی، اس کا مالک یہی بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس سیکیورٹی میں اس کے پاس اس کی ضمانت کے طور پر پورا ایک مکان یا دکان موجود ہے، لہٰذا اس رقم کے ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو جس رقم کے ڈوبنے کا بھی خطرہ نہ ہو اور اختیار بھی تصرف بھی اسی کا ہو، اس پر زکوٰۃ اس کو بار صورت دینا پڑے گی، سالانہ دینے پڑے گی. اب اس کی صورت یہ ہے کہ یا تو ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتا رہے، یا پھر جب اس کو یہ رقم واپس مل جائے تو جتنے سال پچھلے گزرے سب کی زکوٰۃ اس کو دینا پڑے گی. اب دونوں میں سے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا آسان اور بہتر طریقہ یہ ساتھ ساتھ دیتا رہے، کیونکہ جب اکٹھی رقم ملے گی اس وقت 5 سالوں کی زکوٰۃ دیتے ہوئے جان نکلے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پوری رقم ہی چلی جائے گی. حقیقت ہے بندہ ویسے ہی 2.5% کے چکر میں فرید صاحب اتنے سوال ہوتے ہیں، اس رقم کو یوں کر لیں، اس کو یوں کر لیں، یہ تو یوں رکھی ہوئی ہے، یہ تو یوں رکھی ہوئی ہے. چاہتے ہیں ہر طرح سے بچت ہو جائے. ان کی نیت میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے اور نہ بدگمانی کرنی چاہیے. میرے بھائی نے عمران خان صاحب نے جو کال کی، ویسے ایک مطلق سوال کر رہا ہوں، مطلق بات کر رہا ہوں کہ اتنے سوالات ہوتے ہیں کہ جناب یوں ہو تو یوں ہوتا ہے، یوں ہو تو، اور یہ سارے بچنے کے طریقے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ بچنے کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. آپ کس سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ سے بارک سے نکل جاتا ہے، وہ پیسوں سے بڑھ کے نکلتا ہے. حضور نے فرمایا من ادى زکاۃ مالہ، جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، فیذهب عنہ شرہ، وہ اس کے شر کو دفع کر دیتا ہے. اس لیے زکوٰۃ دینے سے اس کا مال کا شر ختم ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، شر ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں مال کا شر کیا ہے؟ آپ کے پاس مال رکھا ہوا ہے، اس پر ڈاکہ پڑ سکتا ہے، یہ اس کا شر ہے. مال رکھا ہوا ہے، اس مال سے آپ کا ایمان جا سکتا ہے لالچ کے چکر میں، یہ آپ کا اس مال کا شر ہے. بیماری آنا شر تو نہیں کہیں گے، لیکن اس مال سے یہ مصیبت آ سکتی ہے. لیکن جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو آپ اس کے شر کو دفع کر دیتے ہیں. اب اس مال پر ڈاکہ بھی نہیں پڑتا اور اب اس مال سے آپ کو نقصان بھی نہیں ہوتا. کالر لے لیں، آج بہت کالز آ رہی ہیں. اصل میں یہ مسائل اتنے حیدرآباد سے فوزیہ صاحبہ ہیں. السلام علیکم فوزیہ. جی السلام علیکم فوزیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم نے کوئی گھر لیا ہوا ہے یا کوئی شاپ ہے اور ہم نے اس کو کرائے پہ دیا ہوا، اس کا رینٹ ہم لے رہے ہیں، تو اس پراپرٹی کی زکوٰۃ نکلے گی یا نہیں نکلے؟ چلیں بہت شکریہ. دے چکے ہیں، ہم اس کا ہو چکا ہے. فیض ہے ایک اور ایک کالر فیض کراچی سے، ان کا بھی سوال ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فرید بھائی میں کراچی سے فیض بھائی بول رہا ہوں. میرا ایک سوال تھا. جی جی. اور میں وہ ہوں فیض بھائی جو آپ کے ساتھ اعتکاف میں. جی میں سمجھ گیا، میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا. میں آپ کی آواز سے آپ کو پہچان گیا ہوں، گو کہ بہت پرانی بات ہے لیکن پھر بھی آپ مجھے یاد ہیں. بالکل بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. فیض بھائی بتائیے. جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 10 سال پہلے ایک پلاٹ لیا تھا جی، اور بنانے کے لحاظ سے لیا تھا، لیکن وہاں کوئی آبادی وغیرہ نہیں ہوئی. اب میں نے اس کو بیچ دیا ہے. ٹھیک. تو مجھے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہتر. اشرف قادری صاحب اب آپ نے بیچا ہے تو پیسے جب آپ کے پاس آگے ہیں، اب اس پر سال گزرے گا پھر آپ زکوٰۃ ادا کر دیجئے. ٹھیک ہے. اور اگر پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو پھر ساتھ مل جائے گی. پہلے سے صاحب نصاب اگر ہیں تو یہ ان کا لقمہ قبول کر لیتے ہیں، ان کو بھی ساتھ کر لیجیے، دے دیجیے تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ. ہاں اس طرح تو پھر وہ سال گزار کے. چلے فوزیہ صاحب نے سوال کیا تھا، بہرحال جواب دیا جا چکا ہے. پھر بھی گھر جو لیا تھا کرائے پہ اب وہ دے دیا گیا ہے، شوق میں لیا تھا، اس پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ اب کرائے پہ دے دیا نا گھر، تو جو کرایہ آتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی.
یہ آلریڈی ہم بتا چکے ہیں، سالانہ جمع کر کے رکھتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ سالانہ زکوٰۃ جمع کر کے رکھتے ہیں، کرایہ جمع کر کے رکھتے ہیں، اور پورا کرایہ جمع رہا اب سال ہو گیا اور اب اس پہلے والی رقم کے ساتھ مل جائے گا اگر وہ صاحب نصاب ہے. اگر صاحب نصاب پہلے سے نہیں ہے تو پھر اس کو دیکھیں گے یہ نصاب کو پہنچی کہ نہیں پہنچی، پہنچ گئی تو اس پر زکوٰۃ دیں گے، نہیں پہنچی تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک میرا سوال ہے اس کے اندر کہ آپ زکوٰۃ کی رقم سے کسی غریب، مسکین، یتیم یا ضرورت مند جو کہ زکوٰۃ کے زمرے میں آ رہا ہے اس کو کیا رقم کیش کی صورت میں ہی دیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی، یا پھر میں اس کے لیے کوئی گھر کا سامان، سودا، سلف، اس کی ضروریات پوری کر دوں؟ جی میں سمجھ گیا. دیکھنا یہ ہوتا ہے فرید بھائی کہ دیکھیں پیسہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ جب آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں نا، اب وہ پیسے سے لوہا خریدے، سونا خریدے، برتن خریدے، اس کی مرضی ہے. پیسہ دے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. اب کئی لوگ کہتے ہیں جی میں ان کو پیسے دے دوں گا، یہ غریب لوگ ہیں پیسے ضائع کر دیں گے، میں ان کو راشن ڈلوا کے دوں. آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو مالک بنانا. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ آپ اسے راشن دیتے ہیں وہ راشن نہیں بیچے گا؟ آپ راشن دیں وہ راشن جا کے بیچ دے گا. ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے. شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ اس پیسے سے کیا کرتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے پیسے دے دیں. لیکن اگر کوئی شخص پیسے نہیں دیتا، راشن ڈلواتا ہے، تو اس کا راشن کی صورت میں بھی زکوٰۃ دینا قبول ہے اور وہ زکوٰۃ ہی کہلائے گی. اچھا علامہ صاحب بتائیں گے جو بینکس والی بات میں کرتے ہیں، بینکس کیسے کاٹ سکتے ہیں ہماری زکوٰۃ کی رقم؟ کیونکہ بات تو یہ ہے کہ وہ تو خود سودی نظام پہ چل رہے ہیں. درمیان میں پھر کٹ گئی نا. بینک زکوٰۃ کاٹے مگر بینک شرعی ہو، حکومت شرعی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس صورت میں جو اب چل رہا ہے نظام، اس میں ہمیں اختیار ہے. ہم تو وہ فقہ حنفی کا ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہماری زکوٰۃ آپ نہ کاٹیں، ہم خود دیں گے. الحمدللہ ہم خود زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور اس کو بہتر یہ ہے کہ لیکن علامہ صاحب اس میں ایک اور مسئلہ ہے. لیکن جو کاٹ لیتے میں عرض کر رہا ہوں، نہیں مجھے یہ بتائیں نا، اگر وہ کاٹ میں عرض کر رہا ہوں، میں وہی جواب دے رہا ہوں تو وہ بری ذمہ ہے سر. نہیں نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، سب سے پہلی بات آپ اصل مدعا پہ کیوں نہیں آتے؟ زکوٰۃ کس اکاؤنٹ میں سے کٹتی ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں سے. نہیں سر، کیا ہو گیا؟ میں تو پوچھ رہا تھا. سر بات یہ کہ اس کی ابتدائی غلط ہے. آپ نے سودی اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے. پی ایل ایس سودی اکاؤنٹ. جی ہاں، ابتدائی غلط ہے. پی ایل ایس پر مفتیان کرام کا فتویٰ جواز کا ہے اور اس کے لیے تو ہم حرمت کا فتویٰ نہیں دیتے. باقی جو اکاؤنٹس ہیں ان پر کوئی جواز اس پر زکوٰۃ کٹتی نہیں ہے حضرت. کرنٹ پر نہیں کٹتی. اچھا کرنٹ پہ تو اکاؤنٹ پر زکوٰۃ نہیں کٹتی. کرنٹ اکاؤنٹ پر زکوٰۃ نہیں کٹتی. پی ایل ایس کی بات کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی بنیاد غلط ہے. ایک پہلی بات تو یہ کہ جس نے وہ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، پہلے تو وہ زکوٰۃ کے چکر میں پڑا ہوا، وہ سود لے رہا ہے. اچھا جب لے رہا تھا تب تو اس نے مسئلہ نہیں پوچھا ہم سے. فرید بھائی اس کو ذرا سوچئے گا، جب کروڑوں روپے لے رہا تھا تب تو مسئلہ نہیں پوچھا کہ یہ لینا جائز ہے کہ نہیں. زکوٰۃ کٹنے لگی تو جناب اس پہ زکوٰۃ کٹ رہی ہے. ایک مسئلہ، اول تو وہ اکاؤنٹ ہی غلط ہے. سودی اکاؤنٹ کھلوانا حرام، سودی کام میں معاونت کرنا حرام، سود اللہ سے جنگ ہے. پہلی بنیاد صاحب یہ پورا بینکنگ سسٹم اس پہ چل رہا ہے، میری تنخواہ اس پہ آ رہی ہے، وہ سسٹم میں جاری ہے. آپ کیسے میری بات سنیں سر. کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں نا آپ، سودی جتنا بچ سکتے ہیں اس سے تو بچیں. آپ سودی اکاؤنٹ کھلوا لیں گے، آپ نے سودی اکاؤنٹ کھلوا دیا، آپ نے کہا جی سارا نظام اس پر چل رہا ہے. آپ اپنے مکلف ہیں، نظام کا مکلف نہیں ہے. نظام کی مکلف گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ سے پوچھا جائے گا، حکومت سے پوچھا جائے گا. چلے مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کہا حرام ہے، ٹھیک ہے. یہ ریاست جب سیکیورٹی نہیں دیتی، جب یہاں پہ آپ کے مال، رہن سہن، علاج، معالجہ، تعلیم اس کی نہیں دیتی، بات نہیں کرتی، آپ کو بنیادی سہولیات نہیں دیتی، کوئی مجبور انسان اگر پی ایل ایس اکاؤنٹ نہ کھلوائے تو کیا کرے؟ نہیں دیکھیں، شریعت مطہرہ نے اس کو مجبور نہیں کیا، اس کو اپنے حالات نے مجبور کیا. شریعت مطہرہ نے تو مجبور نہیں کیا نا. بات یہ کہ آپ شرعی فیصلے پر عمل درآمد کریں گے. اس طرح اگر ہر کسی کو مجبوری کی اجازت پر شریعت اجازت دینے لگ جائے، میری بات تو سنیں نا، میری بات سنیں. اگر شریعت ہر کسی کو مجبوری پر اجازت دینے لگ جائے، فرید بھائی لوگ گردے بیچیں گے، آج اس کو جائز قرار دیں گے. آپ کہیں جی مجبور آدمی ہے. دیکھیں کون مجبور نہیں رہا؟ صحابہ سے بڑھ کر کسی کی مجبوری ہے. حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. ایک ایگزامپل ارشد القادری صاحب نے ایک دی ہے. حضور نے اپنے پیٹ پر ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک جو ہے وہ قومی بچت اسکیم کے حوالے سے ایک کیس ہے جس میں قاضی صاحب نے کہا کہ ایسے واقعات ہوئے جس میں لوگوں نے کہا جناب کہ آئیں پیسہ ہمارے پاس انویسٹ کریں، 3 سال 3 ماہ یا 4 ماہ آپ نے کہا کہ اس کو پروفٹ ملا، اور اس کے بعد وہ خاتون کے سارے پیسے جناب وہ صاحب لے کے بھاگ گئے. غلطی کس کی ہے؟ شریعت کی؟ قطعاً نہیں. لیکن بھائی وہ پھر پروفٹ لاس کیوں نہ کھلوائے؟ کون؟ نہیں وہ خاتون. اس نے لالچ کیوں کیا؟
صاحب یہ لالچ ہے؟ نہیں لالچ کیا اس نے کہ بھائی آئیں میرے پاس جمع کریں. بھائی لالچ کہاں سے آ گیا؟ میں خیر یہ تو سوال ہی نہیں سمجھا ہوں. پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں. میں حضرت ایک منٹ آپ معذرت بات کاٹ رہا ہوں. پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ وہ اکاؤنٹ میں سے جو آپ کا یہ سودی اکاؤنٹ ہے اس سے کٹی ہوئی زکوٰۃ کے متعلق تمام علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے, اس کو اپنی زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی ہوگی. افریح بات یہ ہے کہ میں نے بڑا ڈیپلی جو ہے وہ جائزہ لیا. مصیبت یہ ہے کہ ہم جس طرح سے تیزی زبان سے بات کرتے ہیں, ہمارا جو ہے نا اندر کا معاملہ وہ اس کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا. ایک صاحب نے اسی طرح میرے سامنے کہا سختی کے ساتھ سب پر یعنی حرام. میں نے کہا اچھا چلے میں چپ ہو گیا. اب ان کا میں نے جائزہ لیا. میں نے کہا جناب یہ معاملہ اس طرح سے. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ لیجیے ان کا وہی اکاؤنٹ اور اس کے اکاؤنٹ کے سارا کچھ. اب میں نے کہا اب میں ان کا نام تو نہیں لیتا, نہ میں ان کے ادارے کا نام لیتا ہوں, نہ میں ان کی وہ شخصیت دکھاتا ہوں جو لوگوں کے سامنے ہے, اور نہ میں وہ دکھاتا ہوں جو وہاں ہے. NIT یونیورس میں کیا معاملہ ہے, ان کا جو ہے وہ بینکوں کے مختلف شعبہ جات میں کیا معاملہ ہے, تکافل میں کیا معاملہ ہے, اور نافع کے نام سے آیا اس میں کیا معاملہ ہے. اب یہ ہے کہ ایک ہے عوام کے سامنے کہنا جی یہ ایسے ایسے, مطلب اس کے متبادل آپ ان کو کیا دے رہے ہیں. کم از کم اتنی اب کرنا چاہیے کہ پاکستان کے سیٹ اپ میں کوئی, اب کسی کی میں کیا بات کروں, میرے معاملے میں نے کہا جی میں نے بینک میں پیسے نہیں رکھے, میں کوئی بھی نہیں کھلوانا. اندر جا کے اسلامی بینک والوں کے پاس گیا, میں نے کہا بیٹے مجھے صحیح سے بتائیں. اس نے اندر سے مجھے بتا دیا جی اوپر سے اسلامی بینک ہے, اندر سے ہمارا بالکل نہیں وہی طریقہ کار ہے جو دیگر بینکوں کا ہے. اسی طرح تکافل والوں کو میں نے پڑھا, ان کے ساتھ بھی بات کی, اور جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ اندر جا کے دیکھا. میں نے کہا دیکھیں بات سنیں میرے ساتھ صحیح سے ہی بات کریں. انہوں نے صحیح سے ہی کہا کہ دیگر بینکوں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اب اس صورتحال میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں سیٹ اپ کو بدلنا ہوگا. سیٹ اپ بدلنے کی جو بھی کوئی بات کرے وہاں پر ہمارا معاملہ ساری قوم کے سامنے ہے. ہمارے پاس ایک ایسا بندہ موجود تھا جس کا دامن بے داغ تھا, جس کا کردار اعلیٰ تھا. میں نے اس سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا, عالم نہیں دیکھا, اور اس سے بڑا میں نے متقی نہیں دیکھا جس کا نام مولانا شاہ احمد نورانی تھا. سیٹ اپ بدلنا چاہتے تھے, بیچارے اپنا وقت گزار کے تشریف لے گئے. اب پیچھے دیکھ لیجیے جو صورت ہے بن گئی. میں نے ایک بار ان سے پوچھا ایک معاملہ, تو آگے سے ہنس کے مجھے کہنے لگے مولانا پھر بات کر لیجیے گا, اب تو میں جا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ بینک سے اب یہ ہے کہ یا تو پھر وہی پرانا دور ہو جس میں کتابوں کے اندر پیسے رکھ لیے جائیں. کتابوں میں آج کل تو چور نکال کے لے جاتے ہیں, اللہ جانتا ہے ان کو کہاں سے کیمرہ خبر دے دیتا ہے. لیکن تھوڑا سا موجودہ حالات کے حساب سے تو یہی فتویٰ دیا جائے گا نا کہ بھائی جتنا بچ سکتے ہیں, مطلب کرنٹ اس میں کوئی شک نہیں, جتنا بچ سکتے ہیں جتنا بچ سکتے ہیں بچیں, جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. اور اب صورتحال پوری دنیا میں کہیں بھی میں جاتا ہوں, میں ماریشس گیا ہوا تھا, وہاں پر لوگوں کے سوالات یہ عجیب و غریب ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام تحقیق کے میدان میں جب تحقیق کرنے اترتے نظر مجھے پتہ ہے کتابوں پہ ہوتی ہے, مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عربی عبارت کو وہ بڑا سٹ کر کے پڑھتے ہیں. مگر یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے, معاشرے کے اندر جو لوگوں کی پرابلمز ہیں, جو ان کی مشکلات ہیں, ان کو ہم کیوں پیش نظر نہیں رکھتے. بھائی صاحب ایک بڑا مختصر سا جواب دے دیجیے گا میرے ذہن میں کہ اگر میری کم علمی کی وجہ سے مجھے نالج نہیں ہے, میں مختصر جواب چاہوں گا کہ اگر اب مجھے پتہ چل گیا کہ ہاں میرے اوپر زکوٰۃ ان معاملات کے اوپر یہ نصاب تھے اور فرض ہو گئی اور میں پچھلی زکوٰۃ نہ دے سکا, تو میرے لیے اب افضل اور احسن طریقہ کار. جواب یہ ہے کہ اسلام عدم علم کو حجت نہیں مانتا, حجت نہیں مانتا. جب آپ کو علم ہوا, آپ پہ جو زکوٰۃ جب سے واجب ہے وہ ادا کریں. ہاں یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ ادا کرتے رہیں, یہ اللہ کا جو ہے وہ قرض ہے, اسے ادا کرنا چاہیے. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا, لوگوں کے ساتھ بگڑ بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. مصیبت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ معاملہ سیٹ رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یار فلانے نال گال معاملہ سیٹ ہو گیا نا, پھر گال بن جانی ہے, اور وہ سیٹ کرتے کرتے ہماری ویسے ہی جو ہے وہ بیت جاتی ہے اور وہ معاملہ سیٹ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ سیٹ کرتے پھرنے کی, ایک اللہ کے ساتھ معاملہ سیٹ رکھیے. لوگوں کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو خصم و کسر کا کیا پرواہ ہے. جیسے مولانا نے کہا یہ بات ان کی مجھے بہت پسند ہے, یہ کہ اپنے طور پر آپ جتنا کر سکتے ہیں کریں,
آپ نمونہ بنے، عمل کر کے دکھائیں۔ قرآن نے کہا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو دعوت دیں لوگوں کو نیکی کی، جس طرح علماء دے رہے ہیں علماء حق، اور پھر عمل صالح کر کے دکھائیں۔ یہ معاملہ مجھے بڑا کھٹکتا ہے، خواہ وہ مولوی ہوں یا پیر ہوں، عجب معاملہ ہے۔ ایک طرف لوگوں کو کہا جا رہا ہے یہ نہیں کرنا، اور جب میں دیکھتا ہوں تھوڑا سا اندر تو وہ ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سحری کی رونق کے سیگمنٹ ہمیں شامل کرنا ہے، جو آپ کو فیصلہ آباد لیے چلیں گے، جہاں پہ عثمان صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اوور ٹو یو عثمان۔ اس سحر سیگمنٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اب 100 روپے تک کی زبردست بچت پوری رینج پر۔ السلام علیکم عثمان، آپ فیصلہ آباد میں بتائیے آج کہاں موجود ہیں، رونقوں کے کیا حال ہے والے؟ تاک رات ہے تو عبادت میں لوگ لگے ہوئے ہیں یا پھر کھانے پینے میں صرف؟ جی عثمان، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بالکل، رمضان جو ہے وہ اختتام کی جانب جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے سحر و افطار جہاں رحمتوں اور ثواب سے مالا مال ہوتے ہیں، وہیں جو مسلمان ہیں وہ سحری کا خاص انتظام بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت میں بوانا بازار میں موجود ہوں، جہاں پہ کافی زیادہ رش نظر آ رہا ہے۔ سحری کے لیے فیملیز کے ساتھ جو افراد ہیں وہ گھروں سے نکل رہے ہیں، کیونکہ روزے کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہونے میں بھی چند منٹ باقی رہ گئے، اور ایسے میں روزہ دار جو ہے وہ سحری کا ٹائم جو ہے، جو اپنی سحری ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے مختلف جو ناشتہ پوائنٹس ہے، سحری پوائنٹس ہیں، ان کا رخ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ سحری میں وہ کیا کھا رہے ہیں، کون سی ایسی خاص ڈش ہے جو آج کھائی جا رہی ہے۔ جی مجھے بتائیے گا کیا کھایا جا رہا ہے سحری میں، اور کس طرح جو سحری ہے وہ کی جا رہی ہے؟ جی ہم یہاں پہ نان چنے کھانے ہیں، یہاں کے بہت زیادہ مشہور ہیں نان چنے، شیخ کے نان چنے یہاں پہ کچہری یہ گھنٹہ گھر چوک میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ موسم بہت اچھا تھا فیصلہ آباد میں آج، تو ہم نے کہا کیوں نہ سحری باہر کی جائے، تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر آیا ہوں۔ اچھا مجھے بتائیے گا، نان چنے تو مشہور ہیں، ساتھ میں چائے یا لسی وغیرہ کچھ اس طرح کا تڑکا لگا ہے؟ یہ لسی ہم پی رہے ہیں، جو چاٹی کی لسی جسے بولتے ہیں، نمکین لسی جو ہوتی ہے وہ ہم ساتھ میں لے رہے ہیں، وہ بھی ان کی بڑی مشہور ہے۔ جی بالکل، چاٹی کی لسی بھی ساتھ پی جا رہی ہے، جبکہ نان چنے جو پورے فیصلہ آباد میں ان کے مشہور ہیں، اس کو کھانے کے لیے جو شہری ہیں وہ آ رہے ہیں۔ خاصا زیادہ رش ہے، گہما گہمی نظر آ رہی ہے، کیونکہ رمضان جو ہے وہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ایسے میں سحری کے وقت میں مسلمان جو ہے وہ کافی خوش بھی ہوتے ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا عثمان صدیق فیصلہ آباد سے، گھنٹہ گھر سے آپ رپورٹ کر رہے تھے۔ ویسے جس طریقے کی ڈشز مریم سمجھ میں آتی ہیں، منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ کبھی نان چنے تو کھاتے ہی ہیں، کبھی نان چنے، کبھی جناب پائے، نہاریاں اور بڑی ڈشز ہیں۔ جی پورے رمضان ہم نے جو خاص چیزیں سنی ہیں وہ نان چنے، لسی لازمی، اور بقول آپ کے کہ لسی کا تڑکا تو لازمی لگتا ہے۔ لسی تو لازمی، اس کے بعد تو روزہ لگتا ہے مکمل نہیں ہوگا۔ اچھا یہ لسی اور چائے کا جو لفظ تڑکا استعمال کیا نا، یہ بڑا کمال استعمال کیا رپورٹر نے آپ کے۔ چائے اور لسی کا تڑکا بھی لگائیں گے ساتھ، کیا کہنے ہیں۔ اچھا نام صاحب، ایک سوال کرنا چاہوں گی، کیا کسی کو قرض میں نے دیا اور وہ نہیں چکا پا رہا، تو کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ بس زکوٰۃ کے مد میں وہ میں نے چکا دیا؟ ہاں جی، یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ڈوبی ہوئی رقم کا حکم کیا ہے، اور خصوصاً اس معاملے میں کہ جب کسی کو قرضہ دیا ہوا ہو، تو جب آپ نے دیا تھا اس وقت آپ نے قرضہ دیا تھا، اور قرضے کا معنی یہ کہ آپ اس وقت واپس لینا چاہتے تھے، نیت تھی لازمی، قرضے کا معنی یہی ہے۔ تو اگر تو دیا تھا قرض حسنہ، تو قرض حسنہ کا معنی یہ ہے کہ جب ہو لوٹا دینا، اس کا معنی یہ۔ اور اگر خالی قرض تھا تو واپس لینے کے لیے دیا تھا۔ اب اگر وہ لوٹا نہیں سکتا تو آپ اس رقم کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے باہر صورت۔ کیوں؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو نہیں ہے، میں نے سمجھی زکوٰۃ ہی دے دی۔ اس طرح تو فرید بھائی، اگر یہ شریعت مطالعہ اس کی اجازت دے دیتی تو زکوٰۃ دینے والا کوئی ہوتا ہی نہیں، کیونکہ جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں، جتنے مالدار لوگ ہوتے ہیں، یہ اگر لکھ پتی ہیں تو ان کے لکھ پتہ نہیں پھنسے بھی ہوتے ہیں، کہیں کروڑ پتی ہیں تو کروڑوں پھنسے بھی ہوتے ہیں، تو پھر تو سب کی زکوٰۃ اسی طرح کٹ جاتی ہے۔ چلیں علامہ صاحب ایک بات بتائیے کہ ایک مثالی اسلامی معاشرہ ہمارا نہیں ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں، دین سے دوری بہت سارے پرابلمس کی وجہ ہے۔ ایک آئیڈیل اسلامی معاشرے میں کیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ منصفانہ طور پہ زکوٰۃ جمع کرے، اور کوئی ادارہ ہو پھر منصفانہ طور پہ اس کی تقسیم بھی ہو تاکہ طبقاتی فرق مٹے نا۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کے دور اقدس کو دیکھیں، عاملین زکوٰۃ لینے جایا کرتے تھے، اور جب عاملین زکوٰۃ لینے جاتے تھے تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ عاملین زکوٰۃ کو تم کچھ دو، یعنی انہیں کچھ نہیں دے سکتے،
عاملین زکات میں زکات لینے والے. ٹھیک. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مطلب عاملین خود لینے نہیں جا سکتا, وہ جاتے تھے اور جا کر حساب لگاتے تھے اور پھر حساب لگا کر زکات لے کر واپس آتے تھے. ایک عامل تھا زکات لینے گیا, اس نے کہا حضور یہ زکات ملی ہے اور اس نے یہ بکریاں مجھے دی ہیں. حضور جلال میں آ گئے, سرکار نے فرمایا ویسے جاتے تو پھر تمہیں وہ دیتا تو پھر پتہ لگتا. یعنی حضور غصہ کیا اور منع کیا کہ جب عاملین جائیں لینے کے لیے تو ان سے الگ سے کچھ مت دو, اور انہیں کہا کہ تم ان کے بہت اچھے مال میں سے اور بہت ہلکے مال میں سے حساب مت لگاؤ, درمیانے مال میں سے زکوٰۃ کا حساب لگاؤ. یہ تھا ایک آئیڈیل معاشرہ کہ زکوٰۃ جمع ہوتی تھی, لا کر حضور کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی, سرکار اسے تقسیم کرتے تھے. لیکن آج یہ تھی ریاست. خضر صاحب آج جس طریقے سے ریاست کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں شاہد صاحب آکرشا صاحب آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں اسی بات کو آگے لے کے. اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ابھی بھی غربت ہے, جو محروم طبقہ ہے, وہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے اس تک نہیں پہنچ رہی ہے. ہاں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. صحیح بات یہی ہے, اگر کوئی غصہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں, میں معافی مانگ لوں گا. ہم زکوٰۃ دیانتداری سے نہیں ادا کرتے, یہ بات ہے. ہیلوں بہانوں سے بچتے ہیں, ہیلوں بہانوں سے بچتے ہیں کہ کسی طرح پیسے نہ دینے پڑ جائیں, پیسے نہ دینے پڑ جائیں. دیانتداری کے ساتھ ایک ایک چیز کا, جیسے مولانا نے کہا کہ آپ کی دکان میں سامان ہے, آپ کے اسٹور میں سامان ہے, آپ کو اس کو حساب لگانا پڑے گا ایک ایک چیز کا. جو آپ کی تملیک میں ہے جمع کرنا پڑے گا, اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. وہ کیا ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے سب سے زیادہ عطیہ دینے والا ہے, بہت زیادہ چیریٹی ہوتی ہے, لیکن چیریٹی تو زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی زکوٰۃ لینے والے بہت ہیں. اگر آپ زکوٰۃ پابندی سے دیں نا فرید بھائی, ہمارا ملک, آپ یقین کریں چیریٹی کی ضرورت نہ پڑے, کوئی غریب زکوٰۃ نکلے ہمارے ملک میں. قاری صاحب آپ اگری کرتے ہیں اسی بات سے؟ جو بالکل ٹھیک ہے. اگر لوگ زکوٰۃ دیانتداری سے عمرات دے دیں اور وہ مستحقین تک پہنچ جائے, اگلے سال وہ زکوٰۃ, وہ لوگ جن کو زکوٰۃ اس سال دی گئی تھی, اگلے سال وہ لوگ زکوٰۃ ادا کریں, کہیں فلاں کا بھلا ہو کہ اس نے مجھے صاحب نصاب کر. بالکل اسلامی معاشرہ نا. جو بات آپ کر رہی ہیں نا مریم, آپ نے 2-3 دفعہ سوال دہرایا, بالکل ایسا ہے. آپ یقین کریں آئیڈیل معاشرہ وہی ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ, کروڑوں روپے جمع ہو رہے ہیں اپنے اپنے اکاؤنٹ, اس میں جا رہے ہیں کھاتوں میں. بیت المال کی تقسیم کا حال ہی برا ہے, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ارشد القادری صاحب نے کہا نا کہ نظام کی تبدیلی اور وہ نظام جو آئیڈیل نظام ہو وہ موجود ہونا چاہیے. بریک ہم لے لیتے ہیں جی, سحری بریک کی طرف ہم نے جانا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے وہ آپ دیکھیے گا, اور اس کے بعد سحری بریک کے واپس آئیں گے, اس پر مزید بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو, 22 لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی, اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا, مہینے میں 1 دن گوشت کھانا ہے, چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے, اور سخت لباس پہننا ہے. تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے, کوئی خادم ہو, کوئی غلام ہو, کوئی لباس اچھا ہو, کھانا اچھا ہو. آپس میں بات, اچھا بھی کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے. کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں. اچھا کون بات کرے؟ تو سارے ڈر کے کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے. اچھا بھائی کون بات کرے؟ چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں, حضرت حفصہ سے کہتے ہیں, وہ بات کریں, چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے, پروٹوکول بھی دیں گے. تو ایک بیٹی ہیں حضرت حفصہ, یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت عائشہ نے بات شروع کی, امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی. کہو. کہ اللہ کے نبی کا دور تھا, دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے. پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی, وہ بھی فقر میں چلے گئے. اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے, ملک فتح ہو گئے, سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے, اور آپ اسی فقیری پر ہیں. ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں. تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا. فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے. فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے.
پھر ان کے آنسو بھر آئے. پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں, تو بتا تو گھر والی ہے. زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ کبھی 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم کا جی نہیں کھایا, نہیں کھایا. تمہیں پتہ ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے کا جی, شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے, ٹھیک ہے نا کا جی. اچھا تمہیں پتہ ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا. تمہاری الماریوں میں تمہاری بیگمات کے 200 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں, تمہارے 50 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں. جس کے چہرے کی رب نے قسم اٹھائی والضحی, جس کی زلفوں کی رب نے قسم اٹھائی واللیل اذا سجا, جس کے بول کی رب نے قسم اٹھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, جس کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی وہذا البلد الامین, جس کی کتاب کی اللہ نے قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید, جس کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, جن کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل کو اتارا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات, جن کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی, جن کو احترام سے پکارا یا ایھا الرسول, جن کو محبت سے پکارا یا ایھا المزمل, جن کو لاڈ سے پکارا یا ایھا المدثر, جن کو جنت کی چابی پکڑائی الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ, جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا پکڑایا کہ بیدی لواء الحمد یوم القیامہ, جن کے لیے مقام محمود کو تیار کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, جن کے طفیل حساب شروع کرنے کا اعلان فرمایا, جن کے طفیل پل صراط سے پار ہونے کا اعلان فرمایا, جن کے صدقے جنت کے دروازے کھلیں گے. میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے, اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے. جن کے گھر کو اہل البیت قرار دیا, جن پہ درود پڑھنے کا حکم دیا, جن کے بچوں کو حسن حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا, جن کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا, جن کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا, مرنے سے پہلے 1,24,000 کی جنت کی خوشخبریاں سنائیں. اللہ نے ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو, مجھے راضی کرو, مجھے راضی کرو. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا, انہوں نے دوڑ لگائی, بھاگتے ہوئے آئے. موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے, اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تو تینوں کوئی نہ یہ آکھا بھی دوڑاں لا دے, میں تو آگے میری آگے گل سن جا, تو دوڑ کیوں لائی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضی, یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے, میں اس لیے دوڑا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. اور وہ رب جو کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی. دار جمیل سنبھل کے بیان کری, میں ویندا لوگاں دی واہ واہ تو چکر نہ کھا جا. ہائے ہائے تم کیا سمجھتے ہو یہاں بیٹھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی, میرا رواں رواں روتا ہے کہ مجھے حساب دینا پڑے گا کہ یہ بول کیوں بولا تھا, کس لیے بولا تھا. میں پیسے نہیں لیتا ہوں, یہ بھی ایک تکبر, ہاں میں پیسے نہیں لیتا ہوں, میں اللہ کے لیے کرتا ہوں, یہ بھی تکبر کے کھاتے میں جا سکتا ہے. تو یہ اس لیے پیسے نہیں لیتا تھا کہ تو لوگوں میں مشہور ہو کہ میں پیسے نہیں لیندا, اس کھاتے میں یہ جا سکتا ہے. میں پیسے نہیں لیتا ہوں, شہرت تو لے رہا ہوں, یہ پیسے سے بڑی دولت ہے. میں تمہیں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ میرا رواں رواں روتا ہے. تو مجھے نہیں, ساری زندگی تھک تھک کے گزاری, ہڈیوں میں بھی درد بیٹھ گیا. اور اللہ قیامت کے دن اگر کہہ دے تو سارا اپنی چودرواز سے کیتے تو اللہ سچ ہے میں جھوٹ, دفع کر دو اس کو. اللہ سچ. ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی, ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی.
मैंने गुमनामी का दौर भी देखा है। मैं रामायण पढ़ता था, मैं ईंट के सराना बना के सोता था। मैं रात को बिस्तर लोगों में तकसीम कर देता था अपना बिस्तर। जो उस वक्त थोड़े से लोग आते थे तो मैं रात को चक्कर लगाता, तो जिन लोगों के पास बिस्तर नहीं होता था किसी को सराना दे देता, किसी को चादर, किसी को दरी, किसी को खेस, गया सामने बरांडा जे उत्थे आके रख दे वे जे। और मैं एक ईंट उठाता और उस पर अपना छोटा सा रुमाल रख के ईंट का सराना बना के मैं सो जाता। अगर उस वक्त मैं मर जाता तो मुझे गालिब गुमान था कि मेरा काम बन जाता, लेकिन आज मुझे नहीं पता क्या होने वाला है और क्या होगा। लेकिन हम अल्लाह की रहमत पर आस रखते हैं। सारी दुनिया से कहता है मुझे राजी करो, और खुद कहता है मेरे हबीब मैंने आपको राजी करना है, मैंने आपको राजी करना है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मैंने आपको राजी करना है। इतनी बड़ी हस्ती। हफ्जा, तेरे घर में नबी के 2 जोड़े थे या एक था? एक था। कि उसी को खुद धोते थे, नौकर नहीं धोता था, बेगम ने खुद धोते थे, सुखाते थे, पहन के बाहर आते थे। कई दफा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि नमाज का टाइम आया और बिलाल ने आके आवाज लगाई, या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो चुका है, और आप फरमाते थे बिलाल अभी मेरे कपड़े खुश्क नहीं हुए, हुणे सुकने पाए, हुणे सुकने पाए। अली गिल्लेन मैं आ जाना। नमाज लेट हो जाती थी, कपड़े खुश्क नहीं होते थे। और तुम्हें वो दिन तो याद होगा कि एक दफा जोड़ा भी नहीं था, एक चादर ही थी, उसी को गले में और बदन पे लपेट के नमाज पढ़ाई थी। और तुम्हें वो भी याद होगा कि एक दफा चादर भी नहीं थी तो एक अंसारी औरत से कपड़े उधार मांग के जाके नमाज पढ़ाई थी। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पयाम आया। एक बार फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद अपनी इस सहर ट्रांसमिशन के अंदर, और उस पाक परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि उसकी नेमत से हमें ये सहरी कराई, अपनी नेमतों से मुस्तफ़ीद किया। और लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में तो वक्त हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर शहरों में जहाँ जहाँ अभी औक़ात कार है वहाँ सहरी की तैयारी की जा रही है। अपने इस ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ अब हम आ गए हैं, और जो हमारा सवाल था विनर्स के नाम हमारे आ गए। तो मरीम क्यों ना उनके नाम हम अनाउंस कर दें, जो आज का हमारा सवाल था तो बता देते हैं। जनाब ज़कात के जो लग़वी मायने हैं वो क्या हैं, इसके बारे में हमने आपसे पूछा था। इसका जो सही जवाब है तहारत या पाक करने के हैं। तो हमारे पास आज 3 विनर्स हैं। मिसेस मुनज़्ज़ा हैं लाहौर से, फैज़ साहब हैं कराची से, मोहम्मद अली साहब हैं लाहौर से। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो, और इसी के साथ आपको जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो आप तक आपके पतों पे पहुंच जाएंगे। हमारी प्रोडक्शन टीम आपसे राब्ता कर लेगी। तो आज की जो डिस्कशन एंड है मरीम उसकी बिल्कुल डिस्कशन तो बहुत ही सैर हासिल रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो यकीनन आपके जहन में होंगे। हम चाहेंगे मुख्तसर तौर पर इसको समाप्त करें। अल्लामा क़ज़ी इस्लाम साहब आप बताइए कौन कौन हकदार है, किस तरह से अदायगी हो, और ज़कात ना देने के नुकसानात किस तरह होते हैं। देखिए जी, ज़कात ना देकर बंदा कोई अपने माल को बढ़ा नहीं सकता। ज़कात ना देने की वजह यही होती है कि बंदा ये समझता है कि मैं अगर ज़कात दूंगा तो मेरे माल में कमी हो जाएगी। तो उसे ये समझना चाहिए कि देने से तो कमी नहीं होगी, लेकिन ना देने से डेफिनेटली कमी हो जाएगी। तो इस बात को अगर बंदा समझ जाए तो यकीनन वो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात देगा। इसलिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला माल को, सदक़ात को बढ़ाता है और अल्लाह ताला सूद को ख़त्म करता है। तो जब अल्लाह फरमा रहा है कि युरबिस सदक़ात, अल्लाह ताला सदक़ात को बढ़ाता है, और ज़कात जो है वो सदक़ात में अव्वल सदका है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं करता, अल्लाह अपने कौल के ख़िलाफ़ नहीं करता, अपने कहे के ख़िलाफ़ नहीं करता, अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो जब मतलब माल की ज़कात निकालता है तो उसका माल बढ़ता है। उस वक्त उसे ज़रूर महसूस होता है कि मैंने अगर 1 करोड़ रुपया माल किसी का है और 2.5 लाख रुपए निकलते हुए उसे नज़र आते हैं कि ये 2.5 लाख तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिलाशुबा 1 साल के अंदर अंदर अल्लाह उसके 1 करोड़ को 2 करोड़ कर देता है।
اور ایسی کئی مثالیں میرے سامنے ہیں جنہوں نے پابندی زکوٰۃ کی تو اللہ نے ان کے مال کو بڑھایا، دگنا کر دیا، اور خود میں اس کی ذاتی طور پر خود میں یعنی اپنے اوپر میں نے اس کو آزمایا کہ میں نے پہلی دفعہ جب زکوٰۃ دی تو الحمدللہ اگلے سال میرا مال اس سے بڑھا، پھر میں نے زکوٰۃ دی تو اگلے سال اور بڑھا۔ تو میں اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہے گا کہ آپ وسیلہ بنے، آپ کے تھرو منصفانہ تقسیم یقیناً ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، اور بندہ اللہ کے جب قول پر یقین رکھتا ہے تو یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی بھی ہے کہ اسے اللہ کے فرمان پر پورا پورا یقین ہے۔ اور جو بندہ زکوٰۃ دیتے ہوئے بخل اختیار کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے مومن ہونے میں بھی یعنی اس کے ایمان میں بھی جو ہے وہ کمی ہے کہ اسے اللہ کے قول پر یقین نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، قرآن کریم اور فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو سخت وعید بیان کی ہے، آگ کے پترے بنا کر انہیں جو ہے ان کی پیٹوں پر داغے جائیں گے، یعنی ایک تو آگ پھر اس کے پترے، یعنی سخت قسم کا عذاب انہیں جو ہے وہ دیا جائے گا۔ 5 ارکین میں سے ایک زکوٰۃ ہے، یعنی کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہم مکمل مسلمان ہیں؟ زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یا پھر نرمی کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، ان 5 کو حضور نے زکوٰۃ 5 کو حضور نے اسلام کی بنیاد قرار دیا، ان میں سے اگر ایک کی بھی کمی ہے تو وہ بنیاد کا ایک کنارہ جھکا ہوا ہے، لیکن اگر اس کا انکار کرے گا، منع کرے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ارشد الغازی صاحب، لاسٹ آپ سے پوچھنا چاہیں گے اسی چیز کے اندر کہ دیتے وقت انسان نکال تو دیتا ہے لیکن یہ سوچتا ہے کہ کس کو دے تلاش کرنے میں، تو تلاش کرنا افضل ہے، زیادہ بہتر، یا اپنے اوپر سے صرف بوجھ اتار دینا کہ جناب جس کسی کو بھی دے دیا بس ٹھیک ہے، زکوٰۃ تو میں نے دے دی؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ تلاش کرنا افضل، اور تلاش کر کے اس تک پہنچنا اور اس کو اس کا حق دینا اور اپنا فرض ادا کرنا بہتر ہے۔ میں نے کئی سال ہوئے یہ نوائے وقت میں خبر چھپی تھی، پڑھی کہ لاہور سے ایک صاحب چلے فیصل آباد کے لیے، نئی نئی کوچیں چلی تھیں، تو وہ پہنچے اس کے اڈے پر، تو اس نے کنڈکٹر نے کہا کہ بابا جی ٹاپے تے جگہ ہے وے، اتنے بہنا تے بہ جاؤ۔ بیچارہ وہاں بیٹھ گیا، تو کھوڑا مارے کے قریب وہ کوچ پہنچی تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ بابا کہتا میں نے کہا میں نے تو زکوٰۃ دی ہوئی ہے، تو پیسے لے کے جا رہا ہوں فیصل آباد، یا اللہ جی اگر یہ لٹ گئے نا تو میرا تیرے ساتھ اعتقاد خراب ہوگا، اب تیری مرضی ہے۔ وہ جلدی سے چڑھے، کہتے بابا تو کیوں ایتھے بیٹھا، تو پیچھے چل۔ میں اٹھ کے پچھلی سیٹ پہ آ گیا، ساری کوچ کو لوٹا اور اتر کے چلے گئے۔ بہرحال کوچ بعد میں چلی، جب لڈے پہ پہنچے میرے بیٹے آئے ہوئے تو کہتا ہے نوائے وقت والے یہ لکھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے، رونے لگ گئے کہ یہ کوچ تو لٹ گئی۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، میں تو نہیں لوٹا، میں نے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے۔ ایک جیب سے میں نے 1 لاکھ کا پیکٹ نکالا، دوسری سے میں نے کہا یہ دونوں 2 لاکھ پورے کے پورے لے آیا ہوں، میں اس کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے اور میرا مال پاک ہے اور یہ صاف ہے اور محفوظ ہے۔ یہ نوائے وقت میں کئی سال ہوئے میں نے پڑھا تھا۔ 100% صحیح کہہ رہے ہیں، اور علامہ صاحب بالکل آپ کی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ عمرے پر ہمارے ساتھ کچھ دوست تھے، ہوٹل میں آگ لگ گئی، تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے فرید بھائی، تو انہیں اطلاع ملی کہ آپ جلدی سے آئیں، کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے، میرے مال کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ یقین کریں کمرے میں تقریباً چیزوں کو آگ لگ گئی، ان کا بیگ بالکل صحیح سلامت موجود تھا۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح کہا علامہ صاحب نے، وہ بابے والی مثال 100% کنکلوڈ کر دیتے ہیں اس چیز کو ارشد القاضی صاحب کہ اگر آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے تو نمبر 1 مال بڑھے گا، اور نمبر 2 مال محفوظ رہے گا۔ پکی بات، ٹھیک ہے جی، شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا، خضر صاحب آپ کا بھی، ارشد القاضی صاحب آپ کا بھی، اور آپ کا بھی شکریہ۔ ہاں اچھا جی، کھلی نشانیوں کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ جی چلیں جی، کھلی نشانیوں کی رپورٹ ریسرچ بیسڈ رپورٹ ہوتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ وی بنانہ۔ کفار اور ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جانے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جاتی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے روز
اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ دوبارہ یکجا ہو کر پہلے ور دے، بلکہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہماری انگلیوں کی پوروں تک کو دوبارہ سے پہلی والی حالت میں ٹھیک طور پر لے آئے۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک انسانوں کی انفرادی شناخت کی بات کر رہا ہے تو انگلیوں کی پور آ سکتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کس کو نشانات انگشت کی انفرادیت کے بارے میں معلوم تھا؟ یقیناً یہ علم رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ بہت خوبصورت رپورٹ دیکھی فرید، بہت ہی زبردست رپورٹ کھلی نشانیوں کے حوالے سے۔ اچھا جی اجازت لے لیجیے مریم، اجازت آپ لیتے ہیں روایتی طور ٹھیک ہے جی اجازت لے لیتے ہیں۔ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں علامہ خضر الاسلام صاحب کا، شکریہ ادا کرتے ہیں ارشد القادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ بہت ہی اچھا موضوع، بہت ہی سراسر گفتگو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مجھے فرید رئیس کو، مریم فرحان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات کریں گے آج کی افطار ٹرانسمیشن کے اندر بشرط زندگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اختتام آپ سے اجازت لیں، یہاں پہ ہم ضیاء صاحب سے کہیں گے کہ ایک کلام ہمیں سنائیے، اور ضیاء صاحب آپ کے بعد عبدالشکور شجاعی صاحب آپ ایک کلام سنائیے۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، عادت نعت بہانہ ہے
میری بخشش کا عادت نعت بہانا ہے، میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑے، بے خطر ہو کہ لاحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا۔ آپ کی آنسوں کی نظر ہے یہ شعر، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں یا رسول اللہ، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، کوئی اور ضیاء کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا، نہ کہیں سے دور ہے نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب
की बात है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। मेरी लाज रख ले मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। वो भटक के राह में रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। तुझे ऐ मुनव्वर बेनवा, दरशाह से चाहिए और क्या। तुझे ऐ मुनव्वर बेनवा, दरशाह से चाहिए और क्या। जो नसीब हो कभी सामना, तो बड़े
नसीब की बात है, जो नसीब हो कभी सामना तो बड़े नसीब की बात है। न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात